6 شرائط ہیں نماز کی. کتنی شرائط ہیں؟ 6 شرائط ہیں. نمبر 1 طہارت، یعنی طہارت کا معنی ہے پاک ہونا، پاکیزگی، پاکی. تو اس میں 3 چیزیں داخل ہیں کہ نمازی کا بدن پاک ہو، اس کے کپڑے پاک ہوں، اور جس جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہو. اس کی باقی تفصیل کل ہم نے پڑھ لی تھی. آج نماز کی دوسری شرط ستر عورت، یعنی اس کا معنی یہ، ستر عورت کا معنی یہ، ستر معنی ہوتا ہے شرمگاہ، عورت کا معنی ہوتا ہے چھپانا، یعنی بدن کا وہ حصہ جس کا چھپانا فرض ہے وہ نماز کی حالت میں چھپا ہوا ہو. یہ نماز کی شرط ہے. یعنی اگر بدن کا وہ حصہ جس کا چھپانا فرض ہے اگر وہ نماز کے دوران چھپا ہوا نہ ہوا تو نماز نہیں ہوگی. تو یہ نماز کی دوسری شرط ہے ستر عورت. عورت کو عورت بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپانے کی چیز ہے. تو ستر عورت یعنی بدن کا وہ حصہ جس کا چھپانا فرض ہے وہ چھپا ہوا ہو. مرد کا ستر کون سا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، یہ مرد کا ستر ہے. ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، یعنی گھٹنے بھی ستر میں داخل ہیں. پنجابی کہیے تھے گوڈے، یہ بھی ستر میں داخل ہیں. ناف یعنی دھنی، ٹھیک ہے. تو ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک یہ مرد کا ستر ہے. یہ نماز کے دوران چھپا ہونا شرط ہے. اگر یہ چھپا ہوا نہ ہوا تو نماز نہیں ہوگی. یہ نماز کی شرط ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بدن کا یہ حصہ ہر حالت میں چھپانا فرض ہے. ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک یہ بدن کا وہ حصہ ہے مرد کا جس کا ہر حالت میں چھپانا فرض ہے. کسی کے سامنے بھی بلا اجازت شرعیہ اس کو دکھانا کھولنا جائز نہیں ہے. بعض ساتھی جو ہیں وہ گھٹنوں کی جانب جو ہے وہ توجہ نہیں کرتے. مثلا جو لوگ تہبند باندھتے ہیں، دھوتی باندھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ ان کے گھٹنے ننگے ہوتے ہیں. حالانکہ گھٹنے بھی ستر میں داخل ہیں. گھٹنوں کو ننگا کرنا، دکھانا، یہ اتنا ہی جرم ہے جتنا خاص ستر عورت کو دکھانا گناہ ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، ناجائز ہے. یہ گھٹنے بھی اتنا ہی فرض ہے چھپانا. اسی طرح بعض کھیل کھیلے جاتے ہیں جیسے کبڈی ہے. اب فی نفس ہی کبڈی کھیلنا ناجائز نہیں ہے، یہ اچھا کھیل ہے، اس سے بندہ فٹ رہتا ہے، اور اسلام تو فٹ رہنے والے بندے کو، نوجوان کو پسند کرتا ہے. ترغیب دی گئی ہے. تیر اندازی اور تیراکی، اس طرح کے کھیل جو ہیں وہ اسلام کے اندر مشروع ہیں، یعنی جائز ہیں. گھڑ سواری، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے بھی اس طرح کی روایات ملتی ہیں. تو کبڈی جو ہے یہ فی نفس ہی ناجائز کھیل نہیں ہے، جائز ہے. اس سے نوجوان فٹ رہتا ہے. لیکن اس کے لیے جو لباس کا انتخاب ہے وہ غیر شرعی ہے. کبڈی کھیلتے ہوئے جو لباس پہنا جاتا ہے، یعنی اتنا چھوٹا لباس کہ گھٹنے کیا رانے بھی نظر آتی ہیں، پٹ اسے اردو میں ران کہتے ہیں، تو یہ پٹ بھی نظر آتے ہیں. حالانکہ گھٹنے بھی ستر میں داخل ہیں. ان کو بھی بغیر شرعی اجازت کے کسی کے سامنے کھولنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. اب اس کو دیکھنا بھی حرام ہے. یعنی ایسے شخص کو جس کا لباس اتنا چھوٹا ہے کہ ستر نظر آ رہا ہے، تو ایسے شخص کی جانب دیکھنا بھی حرام ہے، گناہ ہے. دیکھنے والا بھی اتنا ہی گناہ گار ہے، دکھانے والا بھی گناہ گار ہے. یعنی یہ دونوں پر جو ہے وہ حکم لاگو ہوتا ہے. تو اب کھیلیں منع نہیں ہے،
لیکن لباس وہ پہنے جس میں ستر پورا ہو. ہمارے بعض نوجوان ٹروزر پہنتے ہیں اور وہ اتنی تانگ ہوتی ہے کہ ستر نظر آتا ہے, اور وہ گھر کے اندر ہے, اس کی ماں بھی اس کے گھر کے اندر موجود ہے, بہن موجود ہے, اور وہ اسی لباس میں ہے, اس کا ستر جو ہے وہ دور سے یہاں ہے, نظر آ رہا ہے, اور اس سے پرواہ ہی نہیں. بعض نوجوان نکر پہنتے ہیں, وہ بھی گھٹنوں سے اوپر ہوتی ہے, اس میں بھی گھٹنے نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو کوئی ایسا لباس جس میں ستر نظر آئے وہ لباس غیر شرعی ہے, ناجائز ہے. لباس کا مقصد کیا ہے؟ ستر کا چھپانا. اگر لباس پہننے کے باوجود بھی ستر نظر آ رہا ہے تو پھر ایسے لباس کا کیا فائدہ؟ تو مرد کا ستر کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک, یعنی گھٹنے بھی ستر میں داخل ہیں, اور اتنا حصہ جو ہے یہ ہر حالت میں چھپانا فرض ہے بغیر شرعی اجازت کے. شرعی اجازت کیا ہے؟ کہ اگر گھٹنے پہ چوٹ لگ گئی ہے, گھٹنے پہ چوٹ لگ گئی ہے, اور اگر آپ ڈاکٹر کو دکھائیں گے نہیں تو وہ علاج نہیں کر سکتا, تو اب بقدر ضرورت دکھانا ڈاکٹر کو جائز ہوا. تو یہ ہے شرعی اجازت کہ اب اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. تو شرعی اجازت کے بغیر ناف سے لے کر گھٹنوں تک اتنا حصہ کسی بھی شخص کے سامنے کھولنا ناجائز ہے, اور اس کی جانب دیکھنا بھی ناجائز ہے. ایک کھیل کھیلا جاتا ہے, وہ فائٹنگ والا, پتہ اس کو کیا نام کہتے ہیں؟ ریسلنگ. اب اس کے اندر بھی غیر شرعی لباس پہنا جاتا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو میرا جو نقطہ نظر ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں وہ کھیل کی جانب نہیں ہے, لباس کی جانب ہے, کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک اتنا حصہ ہر حالت میں چھپانا فرض ہے. اب کوئی کھیل کھیلے, وہ بعد میں سوال ہوگا کہ وہ کھیل جائز ہے یا ناجائز ہے, ابھی تو لباس پہ بات ہو رہی ہے. تو یہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ مرد کا ستر ہے, یہ ہر حالت میں چھپانا فرض ہے. اور نماز کی بھی یہی شرط ہے. اگر کسی کے پاس لباس پورا نہیں ہے لیکن ستر جو ہے وہ اس کا چھپا ہوا ہے, تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے, اس کی نماز ہو جائے گی. بات سمجھ آ گئی؟ اگر کسی کے پاس لباس نہیں ہے پورا لیکن ناف سے لے کر گھٹنوں تک اس کا ستر چھپا ہوا ہے تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے, اس لیے کہ نماز کی جو شرط ہے وہ اس کی پوری ہے. ہاں وہ الگ بات ہے, لباس رب کی بارگاہ میں جب ہم نے کھڑا ہونا تو لباس اچھا ہونا چاہیے, پورا ہونا چاہیے, وہ الگ چیز ہے, لیکن جو شرط ہے وہ پوری ہو جاتی ہے.